دوستوں، مفتی سلمان اجہری صاحب ہمیشہ حق کی بات کہتے ہیں۔ آج ان کی ایک بہت پرانی لیکن سب سے ضروری تقریر کا ایک حصے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، جس پر میں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے۔ آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ وہ کسی اور ٹاپک پر یا کسی اور موقع پر عرض کریں، لیکن آج ہم اللہ کے اس مقدس گھر میں آئے ہیں۔ اے مسلمانوں، میں دلیل کے طور پر یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ویسے تو دلیل کے متعلق جب بزرگان دین سے پوچھا گیا کہ آپ خدا کے ہونے پر یقین رکھتے ہیں، کیا دلیل ہے؟ انہوں نے تو بہت ایسی باتیں رکھی، کہا میں تو شہد کی مکھی کو دیکھ کر کے یقین رکھتا ہوں کہ اللہ ہے۔ کسی بزرگ نے کہا کیسے؟ کہا ایک ہی مکھی ہے، ایک ہی مکھی ہے، منہ بھی ایک ہے، ساری چیزیں ڈنک مارے تو اس کی طرح زہر کسی کا نہیں، لیکن اگر تھوک دے تو اس سے زیادہ میٹھا بھی کچھ نہیں۔ یہ کیسے؟ اور ایک دو نہیں، حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ شہتوت کا درخت ہوتا ہے، اس کو ہرن بھی کھاتی ہے، شہد کی مکھی بھی اس کو چوستی ہے، اور اس کے علاوہ کئی جانور اس سے شہتوت کو کھاتے ہیں۔ شہد کی مکھی کھائے تو شہد دے، ہرن کھائے تو مشک اور نافع، اور بکری اور گائے کھائیں تو دودھ، سب ایک ہی چیز سے لے رہے ہیں لیکن دینے والی چیزیں ان کے اندر بدل جاتی ہیں۔ کہا کہ تمہارے اندر، ایک بزرگ ہیں فرماتے ہیں کہ ہماری ذات میں ہی اتنی چیزیں ہیں اللہ کے ہونے پر، اللہ کی نشانیوں کے لیے۔ قرآن خود کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری ذات میں میری نشانیاں ہیں، دیکھتے کیوں نہیں؟ ایک روٹی کا ٹکڑا، ایک روٹی لے کے آؤ، ہاں اس پر سب کا کنٹرول ہے۔ اگر گیہوں کی روٹی ہے تو کسان نے بویا ہوگا، فصل اگایا ہوگا، کٹائی کیا ہوگا، اس کے بعد بازار میں گیہوں آئے ہوں گے، وہاں تک بھی کتنے گیہوں آپ کو خریدنا ہے وہ آپ کا اختیار ہے۔ 1 کلو لینا، 2 کلو لینا آپ لو، آٹا باریک پسوانا ہے، موٹا پسوانا آپ کا اختیار ہے، آٹے کے بعد روٹی بڑی بنانا ہے، چھوٹی بنانا ہے آپ کا اختیار ہے، تیل والی بنانا ہے، سوکھی بنانا ہے آپ کا اختیار ہے، روٹی بیل کر کے بنانا ہے، ہاتھ سے مار کے بنانا ہے آپ کا اختیار۔ روٹی پوری بن گئی، لقمے 4 کر کے کھانا ہے کہ 6 کر کے کھانا ہے آپ کا اختیار، سب یہاں تک تو تمہارا اختیار۔ چبا کر کے نگل جانے کے بعد اس روٹی سے گوشت کتنا بننا ہے، خون کتنا بننا ہے، پیپ کتنا بننا ہے، اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں۔ کون بناتا ہے؟ اس ایک روٹی سے گوشت بھی بنتا ہے، خون بھی بنتا ہے، اور فضلہ بھی بنتا ہے، جسم کی جو ضروریات ہیں، منی کے قطرے بھی بنتے ہیں۔ ایک روٹی خون کیسے بناتی ہے، منی کا قطرہ کیسے بناتی ہے، گوشت کیسے بناتی ہے، اور ماں کے سینے میں دودھ کیسے بناتی ہے، یہ تمام چیزیں ایک روٹی۔ پتہ یہ چلا جب تک منہ سے باہر ہے میرا کنٹرول ہے، منہ کے اندر جانے کے بعد خالق کائنات کے نظام میں چلا جاتا ہے۔ یہ ہماری ذات میں موجود نشانی ہے، ہماری ذات کے اندر ہمارا کنٹرول نہیں ہے۔ اور کیا آپ نے کبھی محسوس کیا خون اور دودھ کتنے اپوزٹ لگتے ہیں؟ نہ ان کی رنگت میں کوئی مشابہت ہے، دیکھنے میں کوئی مثل لگتا ہے، ایک لال اور ایک سفید، نہ خوشبو میں ہے، دونوں میں کوئی میل جول ہے۔ خون کی بو الگ ہے، دودھ کی بو الگ ہے، نہ دیکھنے میں، نہ سونگھنے میں، نہ چکھنے میں کوئی ذرا برابر بھی ان کے اندر مشابہت نہیں۔ خون چکھ کر کے دیکھ لو، دودھ چکھ کر کے دیکھ لو، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کے بعد اثر میں بھی، ارے دودھ کچھ اور بنا دے گا، خون کچھ اور کر دے گا، دونوں بہت ڈیفرنٹ۔ لیکن آپ کو پتا ہے قرآن کہتا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانها وفيه شفاء للناس۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ 3 چیزیں، ایک دودھ، ایک خون اور ایک گوبر، 3 اپوزٹ چیزیں دکھ رہی ہوں گی آپ۔ اور اللہ قرآن میں 14ویں پارے میں فرماتا ہے گائے کو دیکھو، بکری کو دیکھو، دودھ کہاں سے بنتا ہے، سائنس کے بچے ہوں وہ تحقیق کر کے معلوم کریں، ریسرچ کریں، دودھ جہاں سے نکلتا ہے اللہ فرماتا ہے خون اور گوبر کے بیچ سے نکلتا۔ خون
اور اس کے گوبر کے بیج سے دودھ کو نکالا جاتا ہے. قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے من بین فرث و دم لبنا خالصا، خالص دودھ ہم گوبر اور خون کے درمیان سے نکالتے ہیں، سائغا للشاربین، پینے والوں کو خوشحال کر دیتا ہے. دودھ جب آتا ہے نہ اس میں خون کا مزہ ملتا ہے، نہ رنگ آتا ہے، نہ بو آتی ہے، نہ گوبر کا رنگ ہے، نہ مزہ ہے، نہ کوئی چیز. یہ دونوں چیزیں ذرا برابر بھی دودھ کو اثر نہیں کرتی. تم بھی اپنے ہاتھ میں لے کر کے دودھ یا ایک پیالے میں لے کر کے بیٹھو اور دوسرا پیالہ گوبر کا، تیسرا پیالہ خون کا، اور اس کے بعد تینوں کو ملا کر دودھ اس میں سے نکال کر کے دکھا دو، تب تمہاری قدرت پتہ چل جائے گی. ایک پیالے سے میں دودھ کو ان غلاظتوں سے الگ نہیں کر سکتا. اگر ان غلاظتوں سے کوئی الگ کر سکتا ہے تو وہ ایک ہی طاقت ہے، رب ذوالجلال. اللہ تبارک و تعالی ان غلاظتوں سے بھی پاکیزگی کو نکالتا ہے، اور یہ اس کی قدرت کے دلائل میں سے ہے. قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا. اور پھر طاقت و قوت کی بات، دنیا بہت کچھ آج ترقی کر چکی ہوگی. یہ گھاس پھوس سے نکل کر کے اب آسمان سے بات کرنے والے عمارتوں میں آ گئے. لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ اب اڑنے والے طیارے، پرندے کی شکل میں جیٹ، ساری چیزیں ہم نے بنا لی ہیں. دنیا کو ہم نے گھنٹوں میں نہیں منٹوں میں طے کرنا شروع کر دیا. لیکن یہ سب چیزیں ہونے کے بعد آج تک پوری کائنات میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں کسی کی جان بھی ڈال سکتا ہوں. یہ ایک چیز ایسی ہے جو انسان مرتے دم تک بلکہ قیامت تک اس کو نہیں کر سکے گا. کیوں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ انسان کی بات تو چھوڑو، رب تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدری. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے انسان مل جائیں تب بھی وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی نہیں بنا سکتے. لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، قرآن کا لفظ میں کہہ رہا ہوں، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے لوگ مل کر کے اس پر کوشش کر لیں تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے جو جان ڈالنا ہے اس کے اندر. جاندار چیز کو نہیں بنا سکتے. تمہارے اندر جو جان ہے یہ اللہ کی نشانی ہے، اور موت یہ اللہ کی نشانی ہے. اس سے بڑی نشانیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ موت اور حیات اللہ کے ہونے پر دلیل ہے. ہر بیماری کو ڈاکٹر صحیح کر سکتا ہے، مرنے کے بعد کیوں نہیں صحیح کرتا؟ چند سانسیں کیوں نہیں دے سکتا؟ ارے میرے عزیزو، تاریخ میں موجود ہے ایک بہت بڑا امیر زادہ، کوریا کا رہنے والا، جو حکومتوں کو خرید لیا کرتا تھا، ملین نہیں بلین ڈالرز کا مالک، لیکن بیمار ہوا. یہ 2012 اور 14 کی بات میں عرض کر رہا ہوں. ایک بہت بڑی ٹیلی فون کمپنی کا مالک دنیا میں، جس نے پورا ہنگامہ مچا رکھا تھا، بیمار ایسا ہوا کہ بستر پر گرا. جانتے ہو پر ڈے اس کو ڈاکٹر دیکھنے کے لیے جو آتے تھے 1 کروڑ کا خرچہ تھا. 1 کروڑ پر ڈے. سارے لوگ مل کر 6 سال تک اس کو بستر سے اٹھانے کی کوشش کرتے رہے، اور 6 سال میں کتنے کروڑ جا چکے ہوں گے؟ کروڑوں. لیکن 6 سال کے بعد دنیا کے ٹاپ لیول کے ڈاکٹرز نے اپنی عاجزی کا اعلان کیا اور کہا کہ صاحب ثروت جنہوں نے کئی 100 کروڑ کے خرچ کر چکے، ان کی سانسیں بند ہو چکی. سبحان اللہ، مفتی صاحب نے کتنی گہری اور سچی بات کہی ہے. نہ بستر سے اٹھا سکے، نہ ایک سانس زیادہ دے سکے. ہمارے زندگیوں میں جو سانسیں چل رہی ہیں خدا کے ہونے کی نشانی ہے، رب ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی اہل بیت کے بڑے امام، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، بہت آزاد خیال تھا. کیسے ہو سکتا ہے خدا؟ کون ہے؟ آپ نے کچھ نہیں، جواب دینے کے ائمہ کے انداز الگ الگ ہیں. آپ نے کہا کبھی سمندر کا سفر کیا؟ کہا ہاں میں نے کیا ہے. کیا کبھی سمندر کا خوفناک سفر بھی دیکھا؟ سمندر کے سفر اچھے بھی ہوتے ہیں، بہت سخت بھی ہوتے ہیں، خوفناک بھی ہو جاتے ہیں. اس نے کہا میری زندگی میں ایک سفر اتنا ڈینجر ہے کہ اس کو بھول نہیں سکتا. کہا کیا ہوا تھا بتا.
کا جہاز تو نکل چکا، اچانک طوفانوں کے بیچ گر گیا ہمارا جہاز، اور جتنے اس پر کیپٹن تھے، ملاح تھے، ایک کے بعد دیگرے سب مر گئے، ڈوبتے چلے گئے۔ جہاز میں پانی اتنا آیا کہ کوئی سنبھال نہ سکا، سب گر گئے، مر گئے، اور جہاز ٹوٹ کے بکھرا۔ تو میں نے پہلے تو یہ سوچا تھا کہ یہ ملاح کسی طرح نکال لیں گے، نہیں، وہ سب مر گئے۔ تو جہاز سے سوچا کہ یہ کسی طرح تیر کر باہر آ جائے گا، جہاز ٹوٹ گیا، ایک تختہ بچا تھا، میں اس تختے پر آ گیا اور اس تختے پر لیٹا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس تختے نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، میں گر گیا سمندر میں اور اپنے آپ کو موجوں کے حوالے کر دیا۔ پھر ہوا یہ کہ میں غشی کے عالم میں تھا، کنارے لگ تو گیا، ہوش آیا تو میں زندہ تھا، اٹھ کر کے آ گیا۔ اور اس کے بعد وہ خدا کے ہونے کا یقین نہیں رکھنے والا بندہ تھا۔ اس وقت امام جعفر صادق نے کیا پوچھا، یہ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں آنے والی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، سمندر کے سفر پر جب تو تھا، پہلے تو سمندر میں چل نہیں سکتا تھا، سمندر میں پیدل جا نہیں سکتا تھا، تو کیا کیا تو نے؟ جہاز کو لے لیا۔ یہ جہاز پر تیرا بھروسہ تھا کہ سمندر پر میں نہیں چل سکتا، جہاز لے کر جائے گا۔ جہاز پر سوار ہوا تو جہاز جب ہچکولے کھانے لگا تو تیرا یقین کس کے اوپر آ گیا؟ ملاح پر، کیپٹن ہے، چلا لے گا، نکال لے گا۔ لیکن جب وہ ڈوبنے لگ گئے، تب پھر تیرا یقین جہاز کے ان تختوں پر ہوا کہ یہ ڈوبیں گے نہیں، کسی طرح اس پر سوار ہو جاؤں گا۔ جہاز سے یقین بڑھ کر ملاح پہ آیا، ملاح سے بڑھ کر کے ٹوٹے ہوئے تختوں پر آیا، تختے پر بھی تو لیٹا ہوا چل رہا تھا۔ جب تختہ بھی چلا گیا اور تو سمندر کے حوالے ہوا، اس وقت بتا تیری کیا کیفیت تھی؟ اس وقت تیری کیا کیفیت تھی؟ تو کیا سوچ رہا تھا؟ کیونکہ جتنے سہارے تھے سب نکل گئے، جہاز تھا وہ بھی چلا گیا، ملاح تھا ڈوب گیا، تختہ تھا چلا گیا، لاسٹ کچھ نہیں تھا، سمندر کے حوالے اپنے آپ کو کیا۔ اس وقت تیری سوچ کیا تھی؟ وہ کہتا ہے میری سوچ یہ تھی کوئی تو ایسی طاقت آئے جو مجھے یہاں سے بچا لے۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں جو تیری روح نے پکارا اسی کا نام اللہ رب العزت ہے۔ سبحان اللہ، مفتی صاحب نے کتنی گہری اور سچی بات کہی ہے۔ واقعی اگر ہم اس بات پر عمل کریں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ تو تیری ایسی کیفیت میں یاد آ جائے، سمجھ لے وہی اللہ کی ذات ہے۔ جہاں سارے سہارے ختم ہو جائیں، سارے امیدیں ٹوٹ جائیں، وہاں پھر جس چیز کی یاد آتی ہے وہ رحمان و رحیم ہے۔ میرے عزیزو، یہ ہم نے زندگیوں میں تجربے کے طور پر بھی دیکھا ہے، جب سارے لوگ چھوٹ جائیں، آخری جو امید ہے، اسی امید کو کہتے ہیں، اسی یقین کو کہتے ہیں اللہ کی ذات۔ اللہ کی ذات، یہاں سے بندہ پھر اتنا پاورفل ہوتا ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ چھت لگی ہے، چھت کس پر کھڑی ہے؟ چھت تو پلر کے اوپر ہے، دیواروں کے اوپر ہے، لیکن ابھی اگر کوئی بتا دے کہ کریک ہو گئی، چھت گر سکتی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ بھاگ کر کے باہر نکل۔ مفتی سلمان اجہری کا بیان اچھا لگا ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ چلیے قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم على سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ما يشعرون بقلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم وهم أولئك الذين اتقوا